ابھی یہاں ہمارے اس میں جیسے کل ایک شہداء کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ شہید کا معنی اصل میں جو قرآن مد نظر رکھتا ہے لیتا ہے وہ کیا ہے، اور جو عوام یا عام طور پر مفسرین لیتے ہیں وہ کیا ہے۔ اور مفسرین کے لینے کی وجہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ ممکن ہے بعض دوستوں کے ذہن میں ہے کہ اتنے جو آپ کو بتایا نا کہ 1000 سے بھی اوپر تفسیر ہوگی، ہاں تو اتنے جو لوگ ہیں تو وہ کیا ایسے ہی بھائی ان کو پتہ نہیں چلا ہے اور انہوں نے ایسے، تو اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں نا متقدمین کی بات کو ایک اسطورہ کے طور پر لیا جاتا ہے، اور ان کو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو پچھلے علماء تھے، جو ابتداء میں علماء تھے، ان کی سمجھ بہت زیادہ تھی۔ یہ ایک ایسی الٹی سوچ ہے کہ بھائی جو پہلے والے علماء تھے ان کی سمجھ دین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اور ہمارے جو مسانید ہیں ان کے حوالے سے، لغت کے حوالے سے حتیٰ ان کی زیادہ معلومات تھی، حالانکہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور واقعیت کے بھی خلاف ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ آج سے 100 سال پہلے والے لوگوں کو جو جہان کے بارے میں معلومات ہیں وہ زیادہ تھی، اب زیادہ نہیں تھی، کم تھی، بہت کم تھی۔ ان کی معلومات مثلا پانی کے حوالے سے کتنی تھی، وہ آیا جانتے تھے کہ اسی پانی کو استعمال کر کے بجلی بھی بنائی جا سکتی ہے، اور اسی سورج کے حوالے سے کتنی معلومات ہیں، آیا ان کو یہ خیال بھی تھا کہ سورج سے بجلی یا طاقت حاصل کی جا سکتی ہے اس طرح، اور پھر مشینری کو اس کے ذریعے چلایا جا سکتا ہے؟ تو بالکل نہیں تھی۔ اچھا، اب جو دینی معلومات ہیں اس حوالے سے بھائی ان کی معلومات زیادہ ہو سکتی ہیں، اب نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ ان کی جو آفاق کی معلومات تھیں وہ کم تھیں، تو مسلم ہے کہ آفاق کی معلومات کم ہے تو دین کی معلومات بھی اسی سے ہی حاصل ہوتی۔ دین کی معلومات کے لیے جو مقدماتی علم چاہیے وہ آفاقی علم ہے۔ آپ کو جتنا جہان کا علم زیادہ ہوگا آپ دین کے حوالے سے اچھی نظر رکھ سکیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ دین نے یہ کیوں دین نے یہ حکم کیوں دیا ہے۔ اگر آفاقی معلوم ابھی جن چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ دین نے حکم کیوں دیے، وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے آفاقی اثرات کا پتہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کا پتہ چلتا جاتا ہے ان کا جو ہے وہ ہمیں دین کے حوالے سے حکم کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دین نے کیوں دیا۔ مثال کے طور پر دین کا حکم ہے کہ ہاتھوں کو دھویا کرے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد۔ ایک بہت سادہ سی بات ہے۔ اب پہلے تو ممکن ہے صرف یہی نظر ہو کہ ظاہری ہاتھوں کی صفائی مد نظر ہے، چونکہ معلومات ہی اتنی تھی کہ بھئی ہاتھ گندے ہوئے اور ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں تو ہاتھوں کو کیا کر لینا چاہیے، کھانے سے پہلے دھو لینا۔ لیکن آج جو ہم دیکھتے ہیں، آج جب ہماری معلومات یہ ہیں کہ ہاتھوں پر 20 قسم کے جراثیم جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور 20 قسم کے استعمالات کی وجہ سے ہر قسم کے جراثیم جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور ان کو دھونا چاہیے صابن کے ساتھ، اور صابن کے ساتھ دھونے کے ساتھ اس کا کیا ہوتا ہے، وہ جراثیم کی مقدار بہت نیچے چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے تقریباً۔ تو یہ معلومات ہیں تو اب دین کا حکم جو ہے نا وہ سمجھ آتا ہے۔ اسی طرح دین کے وضو کے احکام، منہ دھونے کے احکام، یہ جو وضو ہے وہ کیوں ہے، ممکن ہے کیونکہ میرا منہ صاف ہے لیکن پھر بھی وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، کیوں؟ وہ اس کے آثار ہیں، یہ آج ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ تو بس آفاق کی معلومات یا جو بھی ہمارے یہ ہے ماحول ہے، فطرت ہے، قدرتی ماحول ہے، اس کی جتنی معلومات ہے، اسی طرح دین کی معلومات میں بھی پھر یہ ہے کہ جو وسائل ہیں علم کے،
وہ اس زمانے میں زیادہ ہیں، پچھلے بیچاروں کے پاس تو وسائل ہی نہیں تھے علم کے، ان کے پاس کتنی لغت کی کتابیں تھیں؟ نہیں تھی، ان کے پاس کتابیں اویلیبل نہیں تھیں، کوئی ایک کتاب، کوئی دو کتابیں، بہت مشکل سے کوئی کتاب، وہ بھی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب وہ حاصل کر سکتے تھے، یا یہ کہ سفر کرتے کسی دوسرے شہر میں اور وہاں رہتے اور وہاں جا کر مطالعہ کرتے اور پھر جا کر کچھ، تو ان بیچاروں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ ابھی مثلا آپ اور میں، ہم ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں جو ہے وہ اپنے سامنے لے آ سکتے ہیں، ان کو اپنی دسترس میں لے سکتے ہیں، لیکن پچھلوں کے پاس یہ اویلیبل نہیں تھا، ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ان کے پاس مثلا کسی کے پاس ایک کتاب، کسی کے پاس دو کتابیں، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ، اس طرح۔ اب انہوں نے جو ابتدا میں اپنی ان بہت محدود وسائل کے ساتھ جو انہوں نے نظریہ قائم کیا ہے، کوئی لغت کا معنی کیا ہے، تو آگے پھر کیا ہوا ہے، اس تقدس کی وجہ سے جو ہم مثلا اپنے بزرگوں کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے سابقین فی العلم کو دیتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے کہ ان کے نظریے کو ہی لے کر سارے چل رہے ہیں۔ بعض ہمارے فرق مسلمین کے، انہوں نے تو اجتہاد میں بھی یہ کہا ہے کہ بس جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے اس سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا ہے، ادھر ہی انہوں نے لاک کر دیا اور اجتہاد کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے کہ وہ جو اجتہاد کر گئے وہ بالکل اس جیسا اجتہاد تو اب اس کے ممکن ہی نہیں ہے، کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے اجتہاد کا دروازہ بند، جو انہوں نے سوچا ہے سمجھا ہے دین کا وہی کافی ہے۔ حالانکہ انسانی ضروریات، ماحول، فطرت، احکام، موضوعات، ساری ہر چیز تبدیل ہوتی ہے اور حکم الہی اس کے مطابق تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر یہی ہوا مجبوراً، پہلے اسی پر لاک کرتے تھے، اس لیے اس وقت کیا ہے، انہی چیزوں کی وجہ سے، اسی جمود فکری کی وجہ سے کیا کیا، ایسی باتیں کی دین کے ساتھ جو دین کی ہے نہیں۔ مثلاً بھائی جہاز میں سفر پہلے منع ہے، ریڈیو سننا منع ہے، اب ریڈیو سننا منع ہے، فوٹو کھنچوانا آج تک چل رہا ہے، لیکن اب کیا ہے، مجبوراً کھنچواتے بھی ہیں، بھی حرام۔ اب پہلے جو ہے وہ ٹی وی میں آنا منع تھا، اب بہت سارے اب وہ ٹی ویوں میں بیٹھے ہیں، بھائی وہی چیز آج کیسے آپ کے لیے وہ ٹھیک ہو گئی ہے جس کو آپ کچھ ٹائم پہلے حرام قرار دیتے تھے، ساری چیزیں، وجہ اس کی حرمت کی، ان کی وہی جمود تھا کہ اس وقت کہ ان علماء کا نظریہ یہ قائم ہوا کہ یہ حرام ہے، تو انہوں نے پھر چلتے بھئی یہ آج کی ضرورت بن چکا ہے، آپ کیسے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ پھر اس طرح کئی اور چیزیں ہیں جو دین نے نہیں کہی ہیں، لیکن جو علماء نے پہلے سوچا ہے تو انہوں نے اسی کو، اور یہ تقریباً بہت سارے تمام فرق میں اسی طرح ہی چلتا ہے، اور پچھلے کی باتوں کو بہت زیادہ دیکھیں ہمارے لیے رہنمائی کا کام دے سکتے ہیں، ان کا نظریہ بھی میں اس طرح کہتا ہوں کہ رہنمائی کا کام ضرور دیتے ہیں، ان کے نظر کو بھی ساتھ رکھ کر چلنا چاہیے، لیکن اپنی تحقیق کر کے اپنے مطابق، جب آپ کے پاس 10 لغات ہیں اور ان کے پاس ایک لغت تھی، تو آپ ان 10 لغات کو دیکھ کر معنی کو صحیح تحقیق کر کے سامنے لے آئیں اور جو صحیح معنی بنتا ہے وہ کریں، بجائے اس کے کہ وہ جو پہلے کر کے گیا ہے۔ ہمارے ہاں تقریباً اسی میں روٹین میں یہی چل رہا ہے، تفسیریں جو لکھی جاتی ہیں وہ اسی طرح کے پچھلی 2-3 تفسیروں کو جو ہے وہ دیکھ کر ان کا معنی وہی جو پہلے سے چل رہا ہے اسی کو ہی آگے چلایا جا رہا ہے، جبکہ وہ بالکل بھی کسی طرح مناسب نہیں ہوتا ہے اور فٹ نہیں آتا ہے، لیکن بس آنکھیں بند کر کے کرتے جاتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں، چاہے کسی کو سمجھ آئے یا معنی ٹھیک بنے یا بالکل بھی نہ بنے۔ تو اب جو ہے ہم اس طرح آگے چلتے ہیں، ابھی دیکھیں اسی میں انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ آج ابھی آنے والا ہے، دیکھیں اس کو کیسے پھر وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں اور حل بھی نہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ اگر وہ صحیح سے لغت کے حوالے سے مختلف مسائل کو دیکھ لیتے اور اس کو اس طرح سمجھتے کہ پچھلوں کی بات کوئی آیت قرآنی نہیں ہے بلکہ وہ ایک انسانی
اسی طرح علم حاصل کرنے والے انسان کی گفتگو ہے، جس نے علم حاصل کیا ہے اور پھر وہ اپنی طور پر کچھ اس نے بیان کیا ہے اور کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ اس طرح لیتے تو شاید یہ مسئلے پیش نہ آتے۔